बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत पाकिस्तान की इस वक्त की सियासी सूरत हाल क्या जा रही है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चल रहा है, ये ख़ास तौर पर आपसे बताएंगे। इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा, और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं या उनको साबिक बना दिया गया। उन्होंने एक जलसा किया और परेड चौक पे जलसा था, और ये काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान साहब जो हैं बराह रास्त आए हैं मंजर आम पे। और पहले 2-3 जलसे जो उन्होंने किए इससे पहले वो वीडियो लिंक के ज़रिए किए थे, और कल वो बाकायदा तौर पे सामने आए और उन्होंने ये जलसा किया परेड चौक, जहाँ पे फौजी परेड होती है 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पे। और ये वही जगह है जी जहाँ पे 23 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। पाकिस्तान के अवाम ने वहाँ पे जितने भी शुरका थे उनका भरपूर इस्तकबाल किया था, और क्लैपिंग बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया था। और जब मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको बड़ा ही प्रोटोकॉल दिया था, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आओ भगत हो रही थी। और उस वक्त ये तस्वीरें जारी की गई कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तहरीक अदम एतमाद सवाल ही पैदा नहीं होता कामयाब हो जाएगी। और जो मुसल्लह अफवाज हैं और पाकिस्तान की लीडरशिप पे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बिल्कुल खान साहब के साथ हैं, फिट हैं। आप ये देखें कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। तो उस वक्त मेरा यह ख्याल था कि ये तस्वीरें जो हैं ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, और जितनी भी ज़्यादा आवभगत की जा रही है और दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसकी वजह यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, और जब अक्टूबर 99 हुआ तो उससे पहले उनकी ज़रा अनबन चल रही थी नवाज शरीफ साहब के साथ। तो नवाज शरीफ साहब ने भी उस वक्त विज़िट किया था, GHQ का ब्रीफिंग हुई थी, और उसमें भी सैल्यूट किए जा रहे हैं, दरवाज़ा खोला जा रहा है, गाड़ी का बिठाया जा रहा है, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़े आगे पीछे हैं। तो ये सारी तो मुझे वो नज़र आ रहा था कि इस तरह की जो तस्वीर होती हैं और फुटेजेस जो हैं वो जारी की जाती हैं, ये एक तरह का ब्लफ होता है, तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवा, यानी मुखालिफिन को पता न चले कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये था, और एग्जैक्ट यही था 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पे ये सब कुछ हमने देखा। गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी उस वक्त मौजूद थे। तो बहरहाल उसके कुछ अरसे के बाद ये काम शुरू हो गया, और ऐसा काम शुरू हुआ कि फिर इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और खान साहब ने भी बराह रास्त भी कहा कि ये कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उससे पहले भी उनके पास इत्तलात मौजूद थी कि जनाब मामला गड़बड़ है, और जनाब बाजवा साहब से मुलाकातें हो रही हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको ये रिपोर्ट्स दे रही थी कि जनाब बाजवा साहब से मुलाकातें हो रही हैं। जनाब अपोजिशन के रहनुमाओं की खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के बारे में इत्तलात हैं कि उनकी मुलाकात हो चुकी है, और शुजात अजीम साहब के बारे में बताया गया कि उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, ज़ुबैर साहब के साथ दोबारा राब्ते हो चुके हैं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक और बात भी बताई थी, और वो बताई थी मलिक अहमद खान साहब के बारे में कि उनकी मुलाकातें भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुसलसल हो रही हैं, तसलसल के साथ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के पास पहुँच रही थी। तो खान साहब ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी मिलते थे और पूछते थे कि ये क्या हो रहा है। तो उनको यही कहा जाता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब, फिर बाकायदा तौर पे चीज़ें आना शुरू हो गई कि चीज़ें कुछ ठीक कर ली जाएं तो मामला ठीक हो जाएंगे। और उनमें था कि एक तो उस्मान बुज़दार साहब को जी आप फारिग कर दें, और वहाँ पे वज़ीर आला जो है वो नया ले आए। तो उस्मान बुज़दार साहब का एक मामला था। दूसरा था आज़म खान साहब का मामला, उसको फारिग कर दें, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तीसरा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको फारिग कर दें। और फिर ये भी कुछ और डिमांड्स थी, और डिमांड्स में शहजाद अकबर साहब को वो पहले ही फारिग कर चुके थे। कुछ और भी इस तरह की थी, ये बाकायदा तौर पे चल रहा था मामला। फिर एक चीज़ और की गई, फिर इत्तेहादी आपस में खिसकना शुरू हो गए। तो इमरान खान साहब की जब मुलाकातें हुई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये लोग आपसे नाराज़ हैं तो इनको ज़रा बिठू के चेक कर लें,
باتیں کر لیں. تو خان صاحب نے اتحادیوں کو بلایا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو ایوری تھنگ از فائن, اوکے جا رہا تھا. لیکن خان صاحب کے پاس انفارمیشن ساری کی ساری پہنچ رہی تھی. اس کے بعد یہ آ گیا مراسلہ آ گیا. مراسلے پہ میٹنگز 2-3 ہوئیں. ایک پہلی میٹنگ ہوئی, اس پہ ذرا تھوڑا سا تناؤ ہوا. پھر اسی دوران یہ بھی خان صاحب کے پاس ساری انفارمیشن پہنچ گئیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو دبانا شروع کر دیا گیا, اور جو دبا رہا تھا وہ اسد کیسر صاحب نے وہ بھی شیئر کر لیا پرائم منسٹر کے ساتھ کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اس وقت پریشر ہو رہا ہے, پریشر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کہ بس وہ کہتے ہیں جلدی جلدی آپ کام نبیڑیں تحریک عدم اعتماد کا. تو اسد کیسر صاحب نے بھی پرائم منسٹر کو ساری چیزوں کے بارے میں انفارم کر دیا. تو یہ سارا کچھ چل رہا تھا, یہ چیزیں. اور پھر کچھ اراکین پارلیمان نے بھی, وزراء نے بھی بتا دیا. اور جو وزراء مل کے آتے تھے وہ ظاہر ہے خان صاحب, اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب اور بہت سارے جو تھے, وہ جب ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو وہ بھی آ کے بتاتے ہیں کہ تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر شوکت ترین صاحب, وہ ساری باتیں شوکت ترین صاحب کے ذریعے بھی بھیجا کہ کم از کم ملک کی اکانومی کا دیکھ لیں, فی الوقت ایسا کچھ بھی نہ کریں اور یہ سسٹم کو چلنے دیں. خان صاحب نے ایک ایک کر کے وہ بزار صاحب کا بھی معاملہ کر لیا جی, بزار صاحب کو بھی, اور یہ بھی کہہ دیا کہ اعظم خان صاحب کو بھی کر دیں گے, عثمان بزار صاحب کو بھی, ان سے استعفیٰ لے لیا. لیکن چیزیں سنبھل نہیں پا رہی تھیں. تو کیونکہ جو اطلاعات اس کے برعکس تھیں وہ زیادہ کنفرم انفارمیشن تھیں. پھر نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقاتیں, وہ بھی ان کو پہنچ گئیں, عمران خان صاحب کو. اور انٹیلیجنس بیورو بہت متحرک تھا, ڈاکٹر سلمان صاحب, انہوں نے بھی بتا دیا. اور کچھ لندن ہائی کمیشن کے لوگوں نے بھی بتا دیا کہ یہاں پہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب سے. تو یہ ساری چیزیں ان تک پہنچ رہی تھیں. تو جب یہ پہنچ رہی تھیں تو ظاہر ہے اب یہ جو کل خان صاحب نے تقریر کی ہے اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں یہ انفارمیشنز تھیں جو کہ کی گئی تھیں, ساری کی ساری ان کے پاس موجود تھیں. اسی انفارمیشنز کی بنیاد پہ خان صاحب نے کل یہ کہا کہ کیا کرپشن ختم کرنا میرے اکیلے کی ذمہ داری ہے, میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. آپ سب لوگ, یعنی کہ سب سے طاقتور ادارہ کون ہے؟ سب سے طاقتور ادارہ افواج پاکستان, جی ایچ کیو. تو جی ایچ کیو کی بھی ذمہ داری اتنی ہے, انہوں نے کہا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو یہ مسلط کیا ہوا ہے یہ سارے کا سارا امپورٹڈ کمپنی اور مراسلہ حکومت اور وہ تمام لوگ جن کے بارے میں کرپشن, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر تھے, وہ بہت 3.5 سال ان کے ساتھ یہی چیزیں چلتی رہیں. تو وہ انفارمیشنز کی بنیاد پہ وہ کنوے کر رہے تھے, کل میسیجز کنوے کر رہے تھے کہ جناب بتائیں کہ خاص طور پہ نیوٹرلز, کہ اللہ تعالیٰ نیوٹرل سے بھی پوچھے گا, ان سے بھی پوچھے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا, اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا, پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. یہ باتیں بالکل فیکٹ ہیں. ایاز امیر صاحب کی پٹائی کیوں کی؟ ایاز امیر صاحب کی پٹائی کر دی اور انتہائی سیزنڈ, اور عمران ریاض صاحب مقدمات میں مقدمات درج ہو رہے ہیں, ارشد شریف صاحب ایف آئی آر پہ ایف آئی آر, سمیع ابراہیم صاحب, میرے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ظلم اور جبر. پھر پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دکھانا نہیں ہے آپ نے, تمام الیکٹرانک میڈیا کو دکھایا جا رہا ہے. فون گئے ہیں باقاعدہ طور پہ ڈیفیکٹو انفارمیشن منسٹر کے, اور ڈیفیکٹو انفارمیشن منسٹر جو طاقتور ہیں ان کے فونز گئے ہیں, فون کالز گئی ہیں کہ جناب آپ نے دکھانا نہیں ہے, اور خان صاحب کے جلسے کو نہیں دکھانا, اور ان کی کوریج روک دیں. تو سوائے 2-3 ٹی وی چینلز کے کوئی بھی نہیں دکھا رہا تھا. اور وہ بھی جب عمران خان صاحب آئے تو تب, اور کل سچویشن کیا تھی, 60% یعنی کہ 16 کروڑ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اے آر وائی دیکھ رہی تھی اور عوام عمران خان کو سن رہے تھے. اور باقی دوسرے سائڈ پہ کتنے تھے؟ 10%, ٹوٹل 10% تھا. 70% یہ ہو گئے, اور باقی وہ دیکھ رہے تھے ڈرامہ اے آر وائی ڈیجیٹل دیکھ رہے تھے, اور ہم نیوز دیکھ رہے تھے. یہ ساری سچویشن تھی. ٹوٹل دنیا نیوز کچھ دیکھ رہے تھے, باقی ساری یہ 30% اس طریقے سے انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے تھے لوگ. تو یہ صورتحال ہے. فون کر کے کہا گیا. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کیا اس وقت ہمارے
قومی سلامتی اداروں کے پاس سب سے بڑا قومی سلامتی کا مسئلہ یہی رہ گیا کہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ جانے ان کا جانے کام. پولیٹیکل پلیئرز ہیں نا, آپ کا تو کوئی رول نہیں ہے. پولیٹیکل پلیئرز ہیں, اب حکومت جانے اپوزیشن جانے. بینرز لگائے گئے, عمران خان صاحب کے اتار دیے گئے, ان کی جگہ پہ نازیبا تصاویر لگا دی گئیں اور ان کے الزامات پہ مبنی بینرز لگا دیے گئے. پولیس گرفتاریاں بھی کی گئیں, رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, بسیں روڈ بند کیے گئے, یہ سب کچھ کیا گیا. تو یہ پولیٹیکل پلیئرز جانے وہ جانے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئے تھے پریڈ چوک میں 10,000 آنسو گیس کے شیل پولیس کو دیے گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا, پرامن طور پہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, بھئی آپ نیوٹرل ہیں تو پھر مکمل طور پہ نیوٹرل ہو جائیں. پھر فون کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹی وی چینلز کو فون کر کے روکنے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب آپ نے دکھانا نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امبیرسنگ ہیں اور یہ اچھی نہیں ہیں. تو اسی لیے خان صاحب نے یہ کہا, نیوٹرلز کو بھی مخاطب کیا کل, اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کی کہ جناب دیکھیں یہ سب کو مسلط کیوں کیا گیا. یہ طاقتور ادارے جی ایچ کیو سے پوچھ رہے تھے کہ مسلط کیوں کیا گیا ان کو, کیا مجبوری آن پڑی تھی, کیا وجہ تھی کہ ان کو مسلط کرنا پڑا. تو اس کا جواب ظاہر ہے پوری قوم لے گی. اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 32% بڑھ چکی ہے. 32% پچھلے جب سے یہ امپورٹڈ کمپنی آئی ہے تب سے لے کے اب تک 32% بڑھ چکی ہے, اور کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جہاں جہاں جھولی پھیلانی بھی پھیلا لی, کسی نے آپ کو لفٹ نہیں کروائی. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی مزید 6 سے 8 ہفتے آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں, ابھی اور پاکستان کے عوام کو ذبح کرو, پاکستان کے عوام پہ مزید بوجھ لا دو ٹیکسوں کا, اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کے ٹیکس مزید عائد کرو, تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو یہ اس وقت کام ہو رہا ہے. تو کل کا جو جلسہ تھا خان صاحب کا وہ پورے ملک میں دیکھا گیا جی, اور مین پریڈ چوک میں تھا, اور پریڈ چوک کی اجازت بھی یہ جو وینیو ہے یہ بھی براہ راست جی ایچ کیو کے کنٹرول میں ہے. تو لہٰذا سول انتظامیہ نے کہا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو جا کے ان سے آپ پوچھ لیں, جی ایچ کیو جائیں اور وہاں جا کے پرمیشن لے لیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سول انتظامیہ کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس جلسے پہ جی, آپ یہ جگہ ان کے کنٹرول میں ہے جی ایچ کیو کے, آپ جا کے وہاں سے لے لیں. تو پھر ان کو بھی اجازت دینا پڑی جی, اور اجازت لی گئی اور اجازت دی گئی. تو یہ آئی تھنک یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس وقت یہ پنڈی اور اسلام آباد کے وسط میں تھا جی یہ جلسہ. تو دونوں طرف میسیجز پیغامات جا رہے تھے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور کیا ان کے خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں, اور ان کی باتوں پہ غور کریں. اور لوگ جو سننا چاہتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں, پوری قوم جاگ چکی ہے پاکستان کی قوم اب بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یوتھ ہے, اور وہ جان چکی ہے, وہ سب کچھ جانتی ہے. اس سے پہلے کہ ان کا یہ جاننا ایک بہت زیادہ ایگریشن میں جائے اور ایگریسو ہو جائیں, اس سے پہلے بہتر ہے عام انتخابات کروائیں, اور جس کو گھر جانا ہے وہ گھر جائے, جس کو اقتدار میں رہنا ہے وہ اقتدار میں آئے, اور ایک میرٹ کا اور ایک کنٹینیوٹی کا سلسلہ چلنا چاہیے. کیونکہ جپھے ڈال کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور زبردستی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہی ایک سبق ہے جو کہ حاصل کرنا ہے, جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا. یہی ہے ایک حرف مہرمانہ باقی. یہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی آخری تقریر کا آخری شعر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک حرف مہرمانہ باقی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.